پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں سربلند خان رہنما پاکستان تحریک انصاف سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. سربلند صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال میں کہا جاتا ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان، صوبے خاص طور پہ کے کی بات کر رہا ہوں میں، اعتماد کی ظاہر اعتماد کا تھوڑا سا فقدان ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی بیانات سامنے آ رہے ہیں جو سی ایم کے نے بیانات دیے کہ میں افغانستان سے خود بات کر لوں گا. اس کو وفاق بول رہا ہے کہ جی تو حملہ ہے وفاق پر، وزیر دفاع نے بیان دیا. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اعتماد کا فقدان ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ اور الرحمن ہمارے ساتھ الرحیم، اقبال بہت خان صاحب شکریہ. بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وہی موجود ہیں. جی سربلند صاحب. یہ بالکل اعتماد کا فقدان اور ورکنگ کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی. بالکل اس موجودہ صورتحال میں فیڈریشن کو ایک ماں کا رول ادا کرنا چاہیے جیسے ان کو کرنا چاہیے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. ایک مخصوص جماعت کو کارنر کرنے کی، دیوار سے لگانے کی مضمون جو ہے ایک پوری طریقے سے پی ڈی ایم کی جو جماعت ہے وہ کوشش کر کے دیوار سے لگانے کے لیے، اور وہ ایسے ہتھکنڈے استعمال کر رہی کہ قومی اسمبلی کے اندر سے ممبران قومی اسمبلی جو عوام کے لاکھوں ووٹ لے کر آتے ہیں ان کو اسمبلی کے اندر سے، جبکہ اسمبلی کے باہر بھی جب تک اسپیکر کی اجازت نہ ہو گرفتار نہیں کر سکتے. تو پاکستان کی تاریخ کا سیاسی اور جمہوری حکومت میں سب سے سیاہ ترین دن تھا جس دن یہ اٹیمپٹ ہوا اسمبلی کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک غلط اور برا امپیکٹ کیا ہے ہماری جمہوری سیاسی اقدار کے اوپر. یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ملک اس وقت غیر مستحکم ہونے جا رہا ہے سیاسی اور معاشی طور پہ. جس بات کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادارے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں اور تمام فیڈریشن ہے وہ ماں کا رول ادا کرے، تمام صوبوں کو اپنے پاس اپنے گود میں اچھا سمیٹ لے اور فیڈریشن آپ ایک کہہ رہے ہیں ساتھ جی شروع ماں کا کرے. رول فیڈریشن کو ادا کرنا چاہیے، ماں باپ کا رول ادا کرنا چاہیے. اب ظاہر فیڈریشن وفاق یعنی کہ بڑے ہیں اور آپ چھوٹے ہیں، تو پھر دوسرے ملکوں سے بات بھی وفاق کرتا ہے. سر آپ نے خود ہی، آپ کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں افغانستان سے بات کروں گا، وفد بھیجوں گا. ظاہر وفاق کا کام ہے یہ خارجہ پالیسی بنانا بھی. تو یہ کیوں کہا گنڈا پور صاحب نے؟ لیکن سننا چاہیے گنڈا پور صاحب کو کہ بھائی کیا گریونسز ہیں، جانا چاہیے ان کو، بلانا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور سیاست میں ٹیبل ٹاک ہوتی ہے اور سیاست کے حسن بھی جو ہے بات چیت ہے. ہمیں مل بیٹھ کر ان سارے معاملات کا حل نکالنا چاہیے کہ کیا گریونسز ہیں. وہ چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک خود مختار صوبے کے چیف منسٹر ہیں اور یہ ہمارے آئین اور قانون نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی خود مختار پالیسی بنائے. فیڈریشن کا کام ہے کہ وہ اس کی جو پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چیزوں کو بڑھائے. لیکن یہاں تو شروع دن سے یہ ایک مضمون ایک سازش ہو رہی ہے صوبے کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پولیس اگر احتجاج کر رہی ہے، وہاں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، وہاں کی اسمبلی احتجاج کر رہی ہے، وہاں کا چیف منسٹر احتجاج کر رہا ہے، تو کوئی ریزن تو ہے، ان کو سننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کی اچھا گریویسز آپ ختم ہو. آپ کا ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چیز سننے کی ضرورت ہے، اگر اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے تو بلایا جائے، بات کی جائے. اقبال خان صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. کیا کہیں گے آج بانی پی ٹی آئی نے تو اس بات کی حمایت کی ہے جو کچھ علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی گنڈا پور کے تو بلکہ اس بات کے بعد تو پاؤں پکڑ لینے چاہیے کہ خدا کا واسطہ جا کر افغانستان سے بات کرو. بہت شکریہ علی سرور، بہت میرے ساتھی سربلند بھائی کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم ہم دوستوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم. دیکھیے میں سربلند بھائی کی ایک بات سے اتفاق نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے کہا جی 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صوبے خود مختار ہیں، لیکن کیا صوبے خارجہ پالیسی بنانے کے لیے خود مختار ہیں؟ کیا صوبے کسی بھی ملک کے کونسل جنرل سے ملاقات کرنے کے لیے اور صوبے کی الگ پالیسی بنانے کے لیے خود مختار ہیں؟ تو یہ اس پر ہی سوالیہ نشان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبے جو ہے اپنے صوبے کے معاملات چلانے تک کی خود مختاری ضرور ان کے پاس ہے، ٹیکس جنریٹ کرنے کی خود مختاری ان کے پاس ہے، صوبے کے ترقیاتی کاموں میں بجٹ ایلیویٹ کرنے کی ذمہ داری ان کے پاس ہے. این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے ان کا حق ہے کہ ان کو این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے ان کا حق ہے کہ ان کو فنڈ ملے. یہ ساری چیزیں صوبے کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
لیکن اس ملک کی خارجہ پالیسی کی ذمہ داری شاید صوبوں کی نہیں ہے. یہاں درست کرنا پڑے گا کہ پی ٹی کے وزیر اعلیٰ کو بھی اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ یہ کسی صوبے کے وزیر، کسی بھی صوبے کے، صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی شاید اختیار نہیں ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اپنے مطلب سے، اپنے اشاروں سے، اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا، لیکن اس کا جواز وہ یہ دے رہے ہیں کہ جی کیونکہ وفاق میں اور صوبے کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، ہمیں سے پوچھا نہیں جا رہا کہ ہمارے صوبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. کے پی کے 7 میں سے 5 ڈویژنز میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے. دیکھیں علی، یہاں پر میں تحریک انصاف کے دوستوں کو یہ میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے وزیر اعظم بھی 3.5 پونے 4 سال رہے اس ملک میں، اور جب وہ کراچی آتے تھے تو وزیر اعلیٰ سندھ کو آن بورڈ نہیں لیتے تھے. وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر صوبے میں آ رہا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے کبھی بھی اس طرح کسی دوسرے کنٹری کے سے اپنے خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو ہے ملاقاتیں یہ سلسلے نہیں بنائے. بالکل فقدان ہوگا، ناراضگیاں ہوتی ہیں. وزیر اعظم کسی اور سیاسی جماعت سے ہے، وزیر اعلیٰ کسی اور سیاسی جماعت سے ہے. ماضی میں یہ شکایت شاید پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی دوسری سیاسی جماعتوں کو رہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب مادر بدر آزاد ہیں. ہمیں ملک کی پالیسیز کو سامنے رکھتے ہوئے ملک خطر رکھنا پڑے گا. اور یہ باتیں قطع نظر کہ جی فلاں مجھے پسند نہیں کرتا، فلاں مجھ سے ناراض ہے، یا میں فلاں سے ناراض ہوں، تو ہم نے آگے بڑھ کر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب جس طرح کی تقریریں سیاسی جلسوں میں کہتے ہیں، شاید وہ اسٹیج پہ جب ان کے آگے مائک آتا ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. اور بدقسمتی رہی ہے تحریک انصاف کی. دیکھیں علی، چاہے وہ تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیا عثمان بزدار کی صورت میں، چاہے پرویز خٹک صاحب کی صورت میں، چاہے محمود خان صاحب کی صورت میں، اور ماضی میں کوئی سابق وزراء اعلیٰ تحریک انصاف کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور علی امین گنڈا پور کی صورت میں بھی. تو تحریک انصاف ایکچولی اپنا جو امیج ہے وہ اسی طرح سے ڈیولپ کرنے میں کامیاب رہی ہے کہ شاید وہ کوئی مولا جٹ اور نوری نٹ جیسی کوئی سیاسی جماعت ہے. تو وہ آپ کو یہ رویے، یہ طریقے آپ کو چینج کرنے پڑیں گے. ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ باتیں. اچھا، دوسرا سربلند خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اقبال خان صاحب، بات تو درست ہے، پہلے سائفر اور اب خارجہ پالیسی دونوں کو مذاق بنا دیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے کیونکہ تجربات کی کمی ہے یا بہتر چوائس خان صاحب کے سامنے نہیں تھی، اس لیے اس طرح کے لوگوں کو سامنے لائے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے میرے بھائی بات کر رہے ہیں، یہ جو رویہ ان کا ہے بولنے کی حد تک ہے، لیکن حقیقت میں تو ہمارے منسٹر صاحب کو انہوں نے کہیں بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور تمام تر معاملات میں وفاق میں کے پی کے کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے. نہ صرف کے پی کے کو، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کیا ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ میں اس وقت جو ہے وہ جو ایک حالت ایسی ہے کہ سندھ خود بھی وفاق سے چیزیں مانگ رہا ہے، این ایف سی ایوارڈ کے علاوہ اپنے فنڈ مانگ رہا ہے، بہت ساری چیزیں عرصہ کے معاملات کے اوپر بڑے تحفظات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس پر گائے بگائے میں جو اسمبلی میں تھا. تو یہ سب چیزیں میرے سامنے آ بھی رہی ہیں. وفاق نے وہ رول ادا نہیں کیا جو تمام صوبوں کے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، بلکہ سارا دن سارا وقت جو ہے صرف ایک ہی چیز کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا جائے. بلکہ امن امان کی سچویشن ایسی ہے، چوری، اسنیچنگ، ڈکیتیاں اور یہ جو امن امان کی صورتحال ہے، اس سے زیادہ فوکس. اچھا، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اب چونکہ اب گرفتار کرنے پہ لگی ہوئی ہے. سربلند، اب بات یہ ہے کس کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. جس سے پہلے جو جلسہ ہوا اس میں جس طرح کے بیانات دیے تو ظاہر ہے پھر وفاق کی جانب سے بھی رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں نے، بلکہ آغا سراج درانی نے بھی یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی آپ بات کریں تو پھر آگے دکھائیں، آپ اٹک کا پل کراس کر کے دکھائیں. تو اس طرح کی باتیں ظاہر ہے آپ کی طرف سے جو ریئیکشن آیا اس کا ریئیکشن آیا ہے پھر وفاق کی جانب سے. میں پنجاب بھی ہمارا صوبہ ہے، کے پی بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ سب پاکستان کا حصہ، اور پورا پاکستان کا شہری پورے چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان کشمیر کہیں بھی جا سکتا ہے، جس کا کوئی روک نہیں سکتا. اور انہوں نے اس کانٹیکٹ میں کہا کہ میں آؤں گا اپنے پورے ساتھیوں سمیت. وہ کہہ رہے ہیں جی بارات لے کر آؤں گا، ڈھول بھی ساتھ ہوں گے. کیا مطلب ہے سر؟ بارات اور ڈھول کا مقصد، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارا اسلام آباد کا جلسہ ہو رہا تھا تو پورا اسلام آباد کو کارڈن آف کیا نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے الائنس میں ہی ہے پی ڈی ایم،
انہوں نے اپنا پورا رول ادا کیا کہ جلسہ ناکام ہو، اور جس طریقے سے کوئی 15-20 کلومیٹر پیدل چلے سی ایم کے پی کے اور ان کے ساتھ ہمارے مرکزی لیڈران، تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمیں یہ جلسے نہیں کرنے دیں گے. اسی لیے ہمارے جو سی ایم صاحب نے بیانات دیے ہیں، اور آگے ہمارا فوکس اپنے آنے والے لاہور کے اوپر ہے، اور اس کے بعد دیگر جلسے ہیں ان کے اوپر ہے. یہ ایک جمہوری حکومت ہے، اور اس میں ہر جماعت کو اپنی سیاسی اور سماجی ایکٹیویٹی جلسے جلوس کرنے کی جلسے جلوس اجازت کا تو حق جیسے ہے ہر اس میں. جماعت کرتی ہے. اقبال صاحب یہ بات تو درست ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے مہنگائی مارچ بھی کیا، جلسے بھی کیے، دیگر پارٹی نے بھی کیے، انہوں نے نہیں روکا. اب پی ٹی آئی کا جلسے کرنا چاہتی ہے تو 18 این او سی کینسل ہوئے، پھر بعد میں ایک جلسہ ہوا، اس میں خیر تقریر جس قسم کی بھی ہوئی وہ الگ بحث ہے. اب پھر جلسہ وہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اگر رکاوٹیں اس طرح کی آئی، پھر کوئی نیا ٹائم ٹیبل دے دیا کہ جی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ختم ہو جانا چاہیے ورنہ مقدمات ہوں گے، تو یہ رویہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو درست تو نہیں ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے. دیکھیں علی بائی سے پولیٹیکل ورکر علی میں جی آپ کی آواز کرتی. علی میں آپ کو بتاؤں بحثیت پولیٹیکل ورکر تو میں اس رویے کے حق میں نہیں ہوں، اور شاید میری پارٹی بھی اس رویے کے حق میں نہیں ہے. تو کیا تحریک انصاف کے دوستوں کو آپ کی آواز واپس آ رہی ہے میرے پاس؟ جی میں تو خاموش ہوں سر، آپ ہی کی آواز آ رہی ہوگی. نہیں، میری آواز واپس آ رہی ہے میرے پاس. اچھا جی بولیے گا، میں بہتر کرانے کی کوشش کچھ کرتے ہیں. ٹیکنیکل کوئی خرابی ہے. جی جی دیکھیں علی، تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر اس میچ پر ہم سیاست کو لے کر کیوں گئے. ہم اس میچ پر میری پارٹی میری قیادت اس کے حق میں نہیں ہے. آج بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو گئے کہا ہے کہ جی مساق جمہوریت کریں. مساق جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا کہ اس پارلیمان کو طاقتور بنائیں گے تو ہم سب بالکل طاقتور ہو مثال جائیں کے گے. پارلیمنٹ ہونا پاکستان چاہیے، کو بالکل جب اچھی بات ہے، اچھی تو تجویز ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جب تحریک انصاف دھرنے دیتی تھی انگلی کے اشارے پر، تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور گالیاں ہمیں پڑتی تھی کہ جناب نون لیگ کی بی ٹیم کا کردار ہے. اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کچھ لوگ نکلتے تھے تو ہم کہتے تھے جناب اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم آپ کے ساتھ پارلیمان میں کھڑے. آج ایک بار پھر جب نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو ہم صرف ڈیموکریسی کو پروان چڑھانے کے لیے چاہے پارلیمان چلتی رہے، اس وجہ سے ہم مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا ہم نے ساتھ دیا اور ہم نے آئینی اور قانونی عہدے اپنے پاس رکھے، گورنمنٹ کا پارٹ اینڈ پارشل نہیں بنے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ڈیموکریسی کو اور پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کری ہے، بہت معذرت کے ساتھ پاکستان میں دیگر سیاسی جماعتیں اس پر عمل پیرا بالکل بھی نہیں ہے. خاص طور پہ تحریک انصاف کی بات کروں گا تو دیکھیں کہیں پر بھی جمہوریت کے خلاف بات ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی. تو ہم اس حق میں نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر سے جو ہے جناب ایم این ایز کو گرفتار کر لیا جائے. ہم اس حق میں نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے. لیکن کیا وہ سیاسی جماعتیں اس بات کی یقین دہانی کروائیں گی کہ ان کی سیاسی جلسوں کے اندر سائفر لہرائے جاتے ہیں، ان کے سیاسی جلسوں کے اندر اسلامی ٹچ دیے جاتے ہیں، ان کے سیاسی جلسوں کے اندر امریکہ مرد آباد نعرہ تو نہیں لگاتے، بیک دی ڈور جو ہے وہ امریکہ کے پیر پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی سیاسی جماعتیں اس بات کا تعین کریں گی جو امین علی گنڈا پور رہے ابھی کہا کہ جی وہ بارات بھی آئے گی، ڈھول بھی آئے گا، تماشا بھی ہوگا، ہم جو ہے وہ وفاق پر چڑھ دوڑیں گے؟ کیا اس کا تعین یہ کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ ہم پاکستان کی سیاسی فضا کو پرامن بنا دیں؟ کیا اسٹیبلٹی کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ اس ملک کی ترقی کے لیے ہم تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹیں اور ہم یہ بات نہ کریں کہ عمران خان نہیں ہے تو اس ملک پہ ایٹم بم گرا دو. کیا یہ تحریک انصاف اس یہ بات کی بات یقین درست نہیں دہانی ہے. کروائے گی؟ کیا یہ اس جو بات کو سوالات آگے آپ لے نے کر اٹھائے چلے گی؟ ہیں تو ان کو جلسے کرنے کی بھی اجازت ہے، ان کو بات چیت کرنے کی بھی اجازت ہے، ان کو ریلیاں. اب یہ جلسے کر کے لوگوں کو پرووک کریں، ملک جو آلریڈی اتنا فائنینشیل کرائسس میں موجود ہے اس کو مزید ڈسٹیبلائز کریں. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ پوائنٹ آف ویو ان کا رہے گا تو پھر شاید روکنا ٹھیک بنتا ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے سے نہیں روکنا چاہیے. سربلند صاحب یہ جو سوالات اٹھائے اقبال صاحب نے، بات تو درست ہے. جب آپ اس طرح کی تقاریر کریں گے، ریاست پہ چڑھ دوڑنے کی بات کریں گے، تو پھر ظاہر ہے 9 مئی کے واقعات بھی آپ کے ذمہ لگا ہوا ہے تمام چیزیں. تو پھر تو تمام چیزوں کو ریاست تو دیکھتی ہے کہ آپ جلسہ کریں گے، پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہوگا، کس طرح کی تقاریر ہوں گی، کوئی اس طرح کی بات نہ ہو جائے، 9 مئی کی طرح اکٹھے ہو کر کوئی اس طرح کا پلان نہ بن جائے آپ کا. تو تحفظات تو ہیں ان کے. 9 مئی کو گزرے 2 سال ہونے کو ہیں، اور ہم نے اس کے بعد کئی جلسے کیے اور کسی بھی جلسے میں امن و امان کی کوئی صورتحال نہیں بنی ہے. اور ہمارا آگے بھی جتنے بھی پروگرامات ہیں وہ سارے پرامن ہیں. لیکن یہ جو جلسہ ہوا ہے لاسٹ، اس میں جو اس طرح کی تقاریر کی گئی ہیں، ظاہر ہے اس میں تو آپ کے بہت سارے لوگوں نے کہا غیر مناسب تقاریر کی ہیں. تقاریر کے اوپر آپ کا کسی نے اعتراض ہو سکتا ہے، اس سے
دیکھیں ایک صوبے کے سی ایم اور ایم این ایز اور ہمارے پارٹی کی لیڈران نے اپنے تحفظات کا اظہار جلسوں میں ہی تو کرتے ہیں. جمہوری انداز یہی ہوتا ہے کہ عوام کو اکٹھا کر کے اپنی گریوینسز کرے اور اس پہ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. تمام اداروں کو گریوینسز سننے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سوال پیپلز پارٹی سے کرتا ہوں کہ آپ نے فلور پہ کون سا آپ لوگوں نے مذمت کی ہے جو ابھی واقعہ ہوا. ہمارے ڈبے ابھی بھی بند ہیں اور جیل کسٹڈی میں ہمارے 8-10 ایم این ایز اور اس سے سب جیل قرار دے دیا پارلیمنٹ لاجوس مذمت کو. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا مذمت کھل کر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہیں کی. یہ سوال تو اقبال خان صاحب یہ سوال بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جو کہ تجویز بہت اچھی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، لیکن یہ کھل کر نہیں کہا کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس تمام واقعے کی. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جی اقبال خان صاحب. جی سوری علی، آواز نہیں آئی آپ کی. میں نے کہا یہ بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. سربلند صاحب نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو صاحب کی تجویز بہت اچھی ہے میثاق پارلیمنٹ، لیکن کھل کر مذمت نہیں کی اس واقعے کی انہوں نے. کس نے کہا کھل کر؟ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہر بات کھل کر کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی کچھ ہوا، دیکھیں یہ ہوا اسلام آباد کے، انہوں نے جو جلسہ کیا ابھی اسلام آباد کے جو ریئیکشن تھا جلسے کے بعد کے، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت جو ہے جلسہ کمیٹی تھی یا ممبران تھے، انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم اتنے بجے شروع کریں گے، انڈر ٹیکنگ دی ہے اتنے بجے ختم کریں گے، کس ٹائپ کی گفتگو، ساری باتیں جلسے میں اس کی انڈر ٹیکنگ دی ہے. اور جب انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور ابھی تو یہ تعین ہوا نہیں ہے نا اس بات کا کیا ہے کہ ان کو پارلیمان کے اندر سے کو اغوا کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا پارلیمان کے پاس. ابھی تو یہ بحث ہے، مختلف لوگ وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ اس بات کا جواب دیں گے کہ جناب علی کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی غیر جمہوری رویے کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی پارلیمان کی توہین کی کے حق میں نہیں ہوگی، اس کو ہمیشہ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہے گی. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان اور تقدس کی پامالی کی بات نہیں کرتی. پاکستان کے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے آئین دیا، اس ملک کو دستور دیا، ہم نے پارلیمان کو مضبوط کیا، ہم نے ڈیموکریسی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو جو سیاسی جماعت ڈیموکریسی کی لڑائی لڑتے لڑتے اپنی قیادت کی جانیں دے چکی ہے، کیا وہ ڈیموکریسی کو کمزور کرنے میں یہ بات درست ہے. کیا کہیں گے یہ جو سربلند صاحب اقبال خان صاحب یہ تو بات درست فرما رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے اور قربانیوں کی بھی ایک تاریخ ہے. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کے بلبوتے پہ بھٹو کے نام پہ پیش چلتے ہیں. ابھی کرنٹ سچویشن کی بات کریں، انہوں نے کون سی مذمت کی ہے، کون سا بیان دیا ہے جو پارلیمان کی کل بے عزتی ہوئی ہے، جو لوگ اس کے پولیس. سر بلند بھائی کیا اس عمل کی حمایت ہم نے کہیں کی ہے؟ ہم نے اس عمل کی حمایت کی ہے؟ جواب چاہیے. یعنی وہ کہہ تو رہے ہیں کہ حمایت تو نہیں کی. اگر حمایت نہیں کی ضرور کروں گا، میں یہ ضرور سوال کروں گا جب یہ جلسہ کرے اور ان کو انتظامیہ جلسے کی اجازت ہی نہ دے. ہمیں سندھ گورنمنٹ جو ہے کراچی میں جلسے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، کیوں نہیں دے رہی؟ ہم 3 مہینے سے جی اقبال خان صاحب اس کا جواب جاتے ضرور دیں. اگر یہ تو پھر نئی بات ہو گئی کہ پنجاب میں چلے اجازت نہیں مل رہی، سندھ میں وہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے سے اجازت طلب کر رہے ہیں، ہمیں سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی. اب آپ کھل کے بتا دیں سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے کوئی اور ہے؟ ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن کی ہے کہ ہمیں اجازت چاہیے، لیکن جی خان صاحب، اقبال خان صاحب سن رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی علی سندھ میں تو شاید تحریک انصاف جو ہے جلسے یا جلوس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ابھی ماضی میں بھی سر وہ کہہ رہے ہیں آپ اجازت نہیں دے رہے، پٹیشن تک داخل کر دی انہوں نے. سندھ گورنمنٹ یہ خود کر رہی ہے سر، یہ آپ بھی زیر اثر ہیں کسی کے؟ سندھ حکومت سے رجوع کریں اور اس بات کو لکھ کے دیں کہ 9 مئی جیسے واقعات نہیں ہوں گے. اس بات کی نہیں کروائیں کہ جناب ہم نے ملک کو دیا ہے، ہم نے لکھ کے دیا پاکستان کے اوپر دہی چڑھ دوڑیں گے، ہم پیٹرول کی چڑھائی کی بات نہیں کریں گے، ہم ملک کے اسٹیبلش کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. یعنی 40 شرائط جو اسلام آباد میں تھی وہی 40 شرائط جو ہے پیپلز پارٹی سندھ میں رکھ رہی ہے. یہ ساری باتیں جو ایک پرامن جلسے کے حوالے سے ہوتی ہیں، ہم سب چیزیں لکھ کے دی ہوئی ہیں اور ہائی کورٹ میں ہم نے جمع کرائی ہیں. ڈی سی سے ہماری میٹنگ ہوئی، ڈی سی ایسٹ سے. لیکن آپ پھر بھی یعنی پیپلز پارٹی کی کوئی مجبوریاں ہیں، اس کا مطلب احسان صاحب؟ جو نہیں، پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے. تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن میں بھی سرپرائز دیا ہے، بائی الیکشن میں بھی، اور تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن میں بھی اور بلدیہ میں بھی اور کل ایک ہوا ہے الیکشن پنجاب میں. نہیں یہ کیونکہ سربلند صاحب مسکرائے، بڑی اہم چیز تھی. چلیں بہت شکریہ سربلند صاحب آپ کا، اقبال خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو میرے دونوں موضوع مہمانوں کی آپ نے سنی.
اور بات پھر یہی ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام بھی نہیں آ سکے گا، سب کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر پاکستان کے لیے صحیح آگے بڑھنا ہوگا، ساتھ بیٹھنا ہوگا، مذاکرات کرنے ہوں گے تاکہ پاکستان آگے چل سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو اجازت، مولانا اقبال۔